پروگرام ویوز اینڈ انفیوز سے خوش آمدید۔ سندھ کا پیرس کہلانے والا شہر شکارپور بہت سے تاریخی حوالوں سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس کی انفرادی پہچان کے کئی حوالے ہیں۔ پاکستان کے کئی تاریخی شہر وقت کی دھن میں اپنا اصلی چہرہ کھوتے جا رہے ہیں۔ شہر کی انفرادیت اور حسن مکین قائم رکھتے ہیں، یا پھر ان شہروں کی انتظامیہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جب شہروں کے اصل مکین آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگتے ہیں تو قریبی گاؤں کے لوگ ان شہروں میں آ کر آباد ہو جاتے ہیں، لیکن ان شہروں کی قدامت میں آج بھی شاندار ماضی کی یادیں تازہ ہیں۔ ایک طرف برصغیر میں چھاپا خانوں کا آغاز شکارپور سے ہوتا ہے تو دوسری طرف اس خطے کے روڈ کے اوپر سے گزرنے والا پل یعنی فلائی اوور کا تصور بھی یہی شہر فراہم کرتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کی پہلی لیڈی ڈاکٹر سارہ صدیقی بھی اسی شہر میں پیدا ہوئیں۔ یہ شہر کبھی بہت بڑا کاروباری مرکز ہوا کرتا تھا اور ایشیا سے لے کر دور دراز ملکوں تک دوسرا کوئی ایسا بڑا مرکز نہ تھا۔ اس شہر میں امیر ترین لوگ رہتے تھے اور شکارپور شہر کی بناوٹ دنیا کے قدیم شہروں بخارا، سمرقند، استنبول جیسی ہے۔ جیسے ان کے شہروں میں بازار ڈھکے ہوئے ہوتے تھے، بالکل اسی طرح شکارپور کے بازار دھوپ، بارش اور لو سے بچنے کے لیے ڈھکے ہوئے تھے۔ پاکستان ہندوستان کا سب سے طویل ڈھکا ہوا بازار کورڈ مارکیٹ شکارپور ہی کو مانا جاتا ہے، جسے سندھی زبان میں ڈھک بازار کہا جاتا ہے۔ شکارپور کی قدیم عمارتوں کی تعمیرات، آرکیٹیکچر کے نادر نمونے اور ان پر لکڑی کے گیلریوں اور کھڑکی دروازوں کے کام کی نظیر اس خطے میں اس شہر کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی۔ ان قدیم شہروں کی طرح یہاں بھی زبردست قلعہ تھا، جس کے 8 شاہی دروازے تھے اور جن پر سر شام بڑے تالے لگ جاتے تھے۔ شکارپور دنیا کے ان چند شہروں میں سے ہے جہاں فصیل شہر کو عبور کر کے اس شہر میں داخل ہونے والے 7 دروازے اور ایک کھڑکی کا نام اب بھی ان علاقوں سے منسوب ہے جن جگہوں پر ماضی میں یہ دروازے ہوا کرتے تھے۔ اب ان دروازوں کا نام و نشان تک نہیں رہا، مگر ان تمام ابواب کے نام آج بھی شکارپور کے بچے بچے کو یاد ہیں۔ 400 سال پرانا یہ شہر تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ شہر باغات، خوبصورت گلیوں، حویلیوں، لکھیدر، شاہی باغ، سندھوا اور منفرد کھانوں اور سماجی رابطوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ شکارپور سماجی سرگرمیوں اور تہوار منانے میں بھی خاصا پرجوش رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شام میں جب لوگ نکلتے تو کپڑوں پہ خوب گلاب کا پانی چھڑکتے، پھول بیچنے والے جگہ جگہ دکھائی دیتے، ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ پھولوں کی خوشبو سے پورا ماحول معطر ہو جاتا۔ لوگوں کا لباس، اٹھنا بیٹھنا، ادب و آداب، لہجے کی نرمی، رومانیت پسندی اور گھروں کی سجاوٹ وغیرہ سب منفرد ہوا کرتی تھی۔ گھروں میں ہالہ یا کشمور کی جنڈی سے بنے جھولے ہوا کرتے۔ شکارپور کے کھانے اپنی مثال آپ ہیں۔ سبزیوں کے پکوان ذائقے دار اور منفرد ہوتے، سردی اور گرمی کے کھانے الگ الگ ہوتے۔ یہاں کی بنی ہوئی برفی، ناریل کی مٹھائیاں مشہور ہیں۔ شکارپور کے باسیوں کی سمجھ اور سلیقہ بھی دیکھیے کہ چیزیں موسم کے مناسب سے تیار کی جاتی تھیں۔ آچار اور مربے کی اس ملک کی سب سے بڑی صنعت اور دیوان کے کلفے، فالودے اور مٹھائی کی مقبولیت کے لحاظ سے اس شہر کی الگ شہرت اور پہچان ہے۔ شکارپور میں شروع سے ہی عورتیں پڑھی لکھی اور سمجھدار ہوتی تھیں، حالانکہ اس زمانے میں عورتوں کو تعلیم دلوانا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ تعلیم کے فروغ کے حوالے سے خان بہادر، قدردان خان اور شیخ صادق علی انصاری کے نام قابل تحسین ہیں، جنہوں نے سندھ میں تعلیم کو عام کرنے کے سلسلے میں بڑی جدوجہد کی۔ ڈاکٹر سارہ صدیقی سندھ کی پہلی مسلم خاتون تھیں جو MBBS کرنے کے بعد مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک گئیں۔ مختلف شعبوں میں اپنی نمایاں خدمات انجام دینے والی شخصیات کے لحاظ سے بھی یہ شہر مشہور ہے۔ یہ شہر قدیم زمانے سے فن و فکر کا گہوارہ رہا ہے۔ ویدانتی شاعر سامی، بدوی لطف اللہ جوگی، جھامداس بھاٹیا، شیخ ایاز، سمیرہ زرین اور نند لال جویری، بشیر موریانی اور سندھی جدید شاعری کے امام شیخ ایاز تک کی جائے پیدائش ہے اور ان کی ادبی خدمات قابل ذکر ہے۔ شیخ ایاز نے شعر و نثر میں شکارپور کے ماحول اور وہاں گزارے ہوئے بچپن کا ذکر کیا ہے۔ شیخ ایاز کا زمین سے رشتہ مربوط تھا۔
جس شہر کے ساتھ طباعت اور پرنٹنگ کی قدیم تاریخ منسلک ہو وہ شہر یقینی طور پر علم و ادب کا گہوارہ رہا ہے، اور یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اس شہر اور اس کے آس پاس پیدا ہونے والے کئی لوگوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنا اور اپنے شہر کا نام روشن کیا ہے۔ اسی زرخیز شہر کے نامور شاعر، ادیب، محقق اور دانشور نقش نایا منگی بھی ہیں۔ انہوں نے شکارپور کی تاریخ کے بکھرے صفحات سمیٹنے کی کوشش کی۔ ان کی بیشتر کتابیں شکارپور کی تاریخ سے متعلق ہے، جن میں شکارپور ایک ابیاس یعنی شکارپور ایک مطالعہ، شکارپور صدین کھا یعنی شکارپور صدیوں سے، اساں ادیب اساں شاعر یعنی ہمارے ادیب ہمارے شاعر، شکارپور تاریخ جے آئینے میں یعنی شکارپور تاریخ کے آئینے میں شامل ہیں۔ شکارپور بھی سندھ کا ایسا شہر ہے جو ماضی کی تمام تر خوبصورت روایتوں کے ساتھ آج شکستہ حال ہے۔ یہ شہر 1617 میں داؤد پوتا نے تعمیر کیا تھا، اور سندھ میں سب سے پہلے داؤد پوتا کا امیر احمد آیا تھا، جس کا تعلق مکران سے تھا۔ وہ بلوچستان کے راستے سے سندھ میں داخل ہوا اور ٹھٹھا شہر میں رہائش اختیار کی، اور 1603 کی جنگ میں داؤد پوتا کو فتح حاصل ہوئی، اور انہوں نے اس کی کامیابی کی یاد قائم رکھنے کے لیے شکارپور شہر کی بنیاد رکھی۔ شہروں کی رونقیں بھی خالص مکینوں کے دم سے قائم رہتی ہیں۔ وہ مکین جو شہر کا مزاج سمجھتے ہیں، بہتر مستقبل کی تلاش میں اس شہر کے اصلی باسی رخصت ہوتے رہے۔ افسوس کہ تقسیم کے وقت اس شہر کے محلات و حویلیاں بے قدری کی نظر ہو گئیں۔ حکومت سندھ نے 1998 میں شکارپور کو تاریخی ورثہ قرار دیا۔ یونیسکو نے بھی شکارپور کی 1203 عمارتوں کو ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ اس کے باوجود بھی اس ثقافتی ورثے کے 300 قدیم عمارتیں ختم ہو گئیں، اور ان کے نقش و نگار والے دروازے، کھڑکیاں اور کاشی کے قدیم نمونے نیلام ہو چکے ہیں۔ انسان کو اپنی مٹی کی مہک کے ساتھ روحانی رشتہ برقرار رکھنا چاہیے، اور اس عظیم تاریخی شہر کی عظمت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ وقت کی دھن میں یہ عظیم شہر اپنا اصلی چہرہ نہ کھو دیں۔ ہماری یہ کوشش اپنے ویورز کو آسان انداز میں معلومات دینے کے لیے ہے۔ اگر ہماری یہ معلوماتی کوشش پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔